قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق گرامی قدر سامعین محترم اور پردے میں بیٹھی میری روحانی ماؤں اور بہنوں، سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے، 16 روزے گزر چکے۔ روزہ کن کن چیزوں کا درس دیتا ہے اس کی تفصیل میں جائے بغیر روزہ صبر کا بھی درس دیتا ہے، ہم اسی کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر ہے کیا؟ برداشت کرنا، اور اس کا الٹ ہے عدم برداشت۔ صبح سے لے کر شام تک بھوک پیاس برداشت کرنا، یہ ایک جزوی روزے کا تقاضا تو ہے کہ انسان بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے، لیکن کلی طور پر، مکمل طور پر روزے کے ہم سے اور بھی بہت سارے تقاضے۔ آپ کو غصہ آ رہا ہے، روزہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ جس طرح تم بھوک پیاس برداشت کر رہے ہو اس کو بھی برداشت کرو۔ آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، روزہ آپ کو وہاں پہ بھی روکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو برداشت کرو۔ آپ دین کے راستے پر چل رہے ہیں، آپ کو طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، حتیٰ کہ آپ کو پتھر برسائے جاتے ہیں، آپ کو مارا جاتا ہے، آپ کو جلا وطن کیا جاتا ہے، آپ کو علاقہ بدر کر دیا جاتا ہے کہ یہاں سے چلے جائیں، نکل جاؤ یہاں سے۔ اس چیز کو بھی برداشت کرنا یہ روزہ ہمیں درس دیتا ہے۔ رشتہ داریوں میں آنے والی دراڑیں، رشتہ داریوں میں آنے والی تلخ کلامیاں، ان کو بھی برداشت کرنا ہے۔ گویا کہ زندگی کے ہر موڑ پر روزہ اس بات کا ہمیں درس دیتا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو برداشت کرنا ہے۔ اگر ہم یہ چیز حاصل نہ کر سکے تو یہ ایک ظاہری بھوک پیاس ہے، اور میرے خیال میں بعض اوقات ہم ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ روزے کے علاوہ، روزہ تو تقریباً کوئی 12-13 گھنٹے کا یا 15 گھنٹے کا بن جاتا ہے، عام حالت میں تو بس اوقات ہم ہو سکتا ہے 18 گھنٹے بھی بھوک پیاس برداشت کر لیں۔ کچھ نہ کچھ تو تقاضا ہوگا نا روزے کا، روزہ ہم سے کچھ نہ کچھ تو چاہتا ہے۔ یہاں یاد رکھیں، روزہ کچھ نہ کچھ نہیں، بہت کچھ چاہتا ہے۔ اگر روزہ رکھنے کے بعد بھی ہمارے اندر برداشت کا مادہ پیدا نہیں ہوتا تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے روزے نے ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں دکھایا۔
ہم پورا مہینہ گزارنے کے بعد بھی بے اثر ہیں۔ آج کل کیونکہ ویڈیوز کا زمانہ ہے، بہت ساری چیزیں ایسی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ویڈیو کے اندر اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، جس کو امن کی جگہ کہا جاتا ہے، جس کو سکون کی جگہ کہا جاتا ہے، لیکن بعض لوگوں نے اس بات کے اوپر شاید قسم اٹھائی ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ کے گھر میں بھی سکون نہیں رہنے دینا۔ یعنی گزشتہ دنوں ایک سیالکوٹ کی مسجد کی ویڈیو آتی ہے، اللہ جانے کیا سبب بنا، کوئی بھی ہو، لیکن ہم تک جو بات پہنچی ہے وہ تو روٹی کی پہنچی ہے، کہ روٹی کی خاطر لڑ پڑے، چاولوں کی پلیٹ کے اوپر لڑ پڑے۔ اب مسجد کے تقدس کا کوئی خیال نہیں رکھا، ایک چاولوں کی پلیٹ ہو یا پوری دیگ ہو، اس کے اوپر لڑائی کرنا بنتا ہے، اور وہ بھی اللہ کے گھر میں۔ وہ جناب ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو مکے مارے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو نیچے گرایا جا رہا ہے۔ کہاں پہ؟ اللہ کے گھر۔ میں نے یہ بات یہاں کئی دفعہ ذکر کی ہے کہ ہمارے گھروں کا ماحول اگر خاندان میں، گلی محلے میں یہ مشہور ہو جائے کہ یہ لڑائیوں کا گھر ہے، یہ ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ان کی لڑائیاں ہی ختم نہیں ہوتی، وہاں کوئی مہمان نہیں آتا، ایسا ہی ہے نا؟ مہمان بھی سوچتا ہے کہ یار ان کے گھر میں چلے گئے تو ہو سکتا ہے ہمارے سامنے ہی لڑ پڑے۔ تو جس مسجد کی یہ پہچان بن جائے کہ یہاں پہ ہر وقت فساد رہتا ہے، جھگڑا رہتا ہے، لڑائی رہتی ہے، وہاں نمازی بھی نہیں آتے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ۔ اس انسان سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو اللہ کے گھروں میں آنے سے روکے کہ اللہ کا اس میں ذکر کیا جائے۔ اب یہ جو ماحول بنا دیا گیا، جو ایک لوگوں کو ارد گرد کا زبردست قسم کا ماحول بنا کے یہ دکھا دیا گیا کہ یہاں تو ہر وقت فساد ہی رہتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار وہاں نہیں جانا، ہم تو نماز پڑھنے جا رہے ہیں سکون کے لیے، وہاں تو سکون مزید بے سکون ہو جائے گا۔ عدم برداشت کا رویہ انسانی معاشرے کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ ایک خاموش زہر ہے جو جیسے جیسے انسان کے اندر سما جاتا ہے اور وہ ایک مکمل قرار پکڑ لیتا ہے، پوری جڑیں پکڑ لیتا ہے، ایسا انسان معاشرے میں تنہا رہ جاتا ہے۔ لوگ اگر ملتے بھی ہیں تو ڈرتے ہوئے سلام کرتے ہیں، لوگ اگر ملتے ہیں تو جھجک کے کہ یار اس کے شر سے اللہ ہی بچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس انسان سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کے ڈر کی وجہ سے، اس کی اس ترش رویے کی وجہ سے لوگ اسے ذرا دھیان سے ملتے ہیں کہ کہیں ہمارا جو ہے نا وہ سر کے اندر سوراخ نہ کر دے۔ اس کے شر کے پیش نظر، شر سے بچنے کے لیے اس کا احترام کرتے ہیں۔ فرمایا یہ بدبخت ترین انسان۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یار میرے آنے کی وجہ دیکھو چپ ہی پڑ گئی ہر طرف، ہم تو کسی کو کھانسنے نہیں دیتے، ہم تو کسی کو بات نہیں کرنے دیتے، تو دیکھو تو صحیح میں مجلس میں جاؤں گا کوئی اپنی جگہ سے کھسک بھی جائے تو یہ نہیں پتا کہ میرا جو سخت رویہ ہے اس کی وجہ سے لوگ امن و امان کی اور ماحول کو گدلا کرنے سے بچانے کے لیے خاموشی اسی میں اپنی عافیت سمجھتے۔ اب آپ دیکھیے یہاں ایک بات بڑی اہم ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا۔ اب ذرا حکمت اور دانائی دیکھیے گا اور موتی دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بات سمجھائی ہے اور کس طرح۔ 12واں پارہ سورہ ہود ہے، اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں، مکمل واقعہ ہے۔ ہم نے نوح کی طرف وحی کی، پہلے ہے کہ ہم نے نوح کو بھیجا اپنی قوم کو جا کے ڈرائیں کہ میں اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں تم پر ایک دردناک عذاب کے بارے میں ڈرتا ہوں۔ سرداروں نے کہا کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ تیرے پیچھے چلنے والے لوگ تو ہمارے جیسے ہی ہیں، وہ تو بالکل معاشرے کے ہلکے اور حقیر لوگ ہیں جو تیرے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ سارا واقعہ ہے نا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح کو وحی کی کہ تم یہ دیکھو تمہاری قوم سے چند لوگ ایمان لائیں گے، تم ایک کشتی بناؤ، کشتی بناؤ۔ قوم کے بڑوں نے اس بات کے اوپر بھی مذاق اڑانا شروع کر دیا، لو پانی دور دور تک نہیں ہے اب کشتیاں بنا رہا ہے، کل تک ہمیں دین کی دعوت دے رہا تھا آج کشتیاں بنا رہا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ عن قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کے پاس ذلیل کرنے والا عذاب آتا ہے، کس کے اوپر مستقل عذاب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یہاں تک کہ ہمارا حکم آ گیا اور تنور پھٹ پڑا، عذاب آ گیا۔ ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ اپنی کشتی میں ہر چیز کا جوڑا جوڑا سوار کر لیں اور چند لوگ آپ کے اوپر ایمان لائیں گے۔
پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی میں سوار، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ کشتی میں سوار ہو جائیں، اللہ کے نام سے یہ چلے گی، اللہ کے نام سے رکے گی۔ وہ موجوں کے اندر جو موجیں تھیں سمندر کی، پانی کی، وہ پہاڑ کی طرح تھی۔ اس موجوں میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو وہاں سے بچا لی۔ اسی اثنا میں، اسی دوران میں بیٹے کو بھی آواز دی، وہ کافر قوم کے ساتھ تھا، اس کو بھی کہا کہ یار تم ان لوگوں کے ساتھ نہ جاؤ، ہمارے ساتھ آ جاؤ، دیکھو پانی کا عذاب آ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، مجھے بچا لے گا پہاڑ۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے بھائی اللہ کے عذاب سے آج کوئی بچنے والا نہیں ہے، ہاں اللہ جس پہ رحم کر دے۔ یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں، درمیان میں ایک پانی کی موج حائل ہو جاتی ہے اور وہ غرق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کو حکم دیا گیا کہ اپنا پانی نکل لے، آسمان سے کہا گیا تھم جا، اور معاملہ پورا کر دیا گیا۔ کشتی جودی پہاڑ پہ جا کے رک گئی اور کہا گیا کہ ظالموں کے لیے دوری ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کو پکارا، یا اللہ میرا بیٹا میرا خاندان میں سے ہے، میری نسل ہے، تو اس بارے میں تھوڑی سی نرمی اگر ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ تیرا اہل نہیں تھا، اس کا عمل اچھا نہیں تھا، لہذا مجھ سے سوال نہیں کرنا ورنہ نادانوں میں آپ کا نام لکھ دیا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ جس چیز کا میرے پاس علم نہیں ہے میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، میں اس سے پناہ میں آتا ہوں، میں نہیں سوال کر۔ اب مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں نے تجھ سے اپنے بیٹے کے بارے میں سوال کیا، یا اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، میرے اوپر رحم نہ کیا، تو میں کیا ہے خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو۔ پھر کہا گیا نوح آپ اور آپ کی قوم اتریں، آپ کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک من انباء الغیب۔ واقعہ سمجھ لگ گیا نا آپ کو؟ تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں موجود ہے، 12ویں سپارے میں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ غیب کی خبریں ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ یہ واقعہ بتانے سے پہلے نہ آپ کو اس چیز کا علم تھا نہ آپ کی قوم کو، لہذا آپ صبر کریں۔ کیا کمال ہے! واقعہ بتایا گیا کہ ایک قوم نے نبی کا ٹھٹھا کیا، مذاق کیا، ایمان نہیں لائے، وہ غرق کر دیے گئے، آپ صبر کریں۔ کوئی بات سمجھ آتی ہے؟ ایک واقعہ اس کے غرق ہونے کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ غرق ہو گئی، ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ یہاں پہ یہ کہا جاتا آپ اس واقعے سے سبق سیکھیں، یہی ہوگا نا، نتیجہ تو یہی نکلتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے محبوب آپ صبر کیجئے، متقین کا انجام بڑا اچھا ہے۔ کیا مطلب؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال اللہ کے دین کی تبلیغ کی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ 950 سال میں چند لوگ ایمان لائے۔ اگر 100 سال کی ایوریج نکالی جائے، 100 سال میں چلو 1000 بندہ ہی مسلمان ہو جائے، کو تب 10-15 ہزار 20 ہزار کے قریب تو لوگ مسلمان ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، چند لوگ ایمان لائے، اور پھر کشتی میں جوڑا جوڑا سوار کیا گیا۔ کیا مطلب؟ اے میرے محبوب آپ کی امت کی اوسط عمر تو 60 سے 70 سال ہے، میرے نوح نے 950 سال میرے دین کی تبلیغ کی، وہ دل برداشتہ نہیں ہوئے، انہوں نے اس راہ کو نہیں چھوڑا، اس چیز کو برداشت کیا، قوم کے تانے سنے، قوم کے ٹھٹھے سنے، قوم کے مذاق سنے، اور پتہ نہیں نہ جانے کیا کچھ کہا، اس سب چیزوں کو میرے نوح نے برداشت کیا۔ اسی طرح آپ بھی اپنی قوم سے ملنے والی اذیتوں کو برداشت کیجیے۔ اور کتنے ایسے مقامات ہیں قرآن پاک کے اندر، اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے محبوب کو اس بات کا حکم دیا، فَاصْبِرْ وَاصْبِرْ، صبر کیجئے، صبر کا مظاہرہ کیجئے۔ آپ مکہ کے اندر ہیں، 13 سالہ مکی دور کے اندر کس انداز کا صبر کا مظاہرہ ہے کہ ایک وقت ایک گھڑی ایسی بھی آتی ہے شیب ابی طالب کے اندر آپ کو محصور کر دیا جاتا ہے، 3 سال کے لیے آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، نہ آپ سے کوئی ملاقات کی جاتی ہے، نہ کھانے پینے کی کوئی اشیاء پہنچائی جاتی ہیں، نہ کوئی سلام ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، بچوں کے رونے کی بلکنے کی آوازیں آتی ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پتے کھا کھا کر گزارا کرتے تھے۔ 3 سال کا عرصہ گزارا ہے، اور یہ صبر کا مظاہرہ نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر اس کے بعد آگے چلیے، آپ کو پتہ ہے مکہ کے ابتدائی حالات کس قدر تشویشناک تھے۔
کہ اسلام کا نام لینا اپنی جان کو جو ہے وہ خطرے میں ڈالنے کے مترادف تھا، اپنے آپ کو موت کے کنویں میں سپرد کرنے والی بات۔ اب 13 سالہ مکی دور ان اذیتوں میں، ان تکلیفوں میں گردار کر، برداشت کر کے آپ ایک لمحے کے لیے سنیں، یاد رکھیں اور سوچیں، اگر یہی کیفیت آپ کے اوپر آ جائے، ایک گلی والے آپ کا بائیکاٹ کر دیں تو آپ کے اوپر کیا قیامت گزر گئی۔ آپ کہیں یار یہاں سے مکان تبدیل کرو، لیکن یہاں ابھی تک اللہ کا حکم نہیں آیا اور جگہ بھی نہیں چینج کی جا سکتی۔ اللہ کا حکم آئے گا تو ہجرت کی جائے گی، ورنہ نہیں۔ جب عام طور پر اعلان ہو گیا کہ مسلمان یہاں سے چھوڑ کر جا سکتے ہیں، کچھ حبشہ چلے گئے، بعد میں مدینہ چلے گئے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم بھی چلیں؟ فرمایا نہیں، ابھی مجھے اجازت نہیں ملی، اجازت نہیں ملی مجھے، جب اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی تو ہم یہاں سے چلیں۔ پھر اس کے بعد مدنی دور ہے، مدینہ کے اندر، مدینہ طیبہ کے اندر آپ کو کون سا اذیتیں نہیں دی گئیں، تکلیفیں نہیں دی گئیں، لیکن آپ نے یہ چیزیں بھی برداشت کی ہیں، یہ برداشت کی ہیں۔ اور مدینہ کے اندر آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کی ریاست تو قائم ہو گئی تھی، لیکن عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا وہ ہی نہیں ٹکنے دیتا تھا، وہ ہی نہیں بیٹھنے دیتا تھا۔ اب کیا نتیجہ ہے؟ ہمارے لیے درس کیا ہے؟ برداشت۔ روزہ کس چیز کا درس دیتا ہے؟ برداشت۔ اگر ہمارے اندر برداشت کا مادہ پیدا نہ ہو سکا، اب دیکھیں یہ واقعہ میں نے یہاں کئی دفعہ ذکر کیا ہے، ایمان کی تجدید کے لیے دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سوال کرتی ہیں، سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احد کے میدان میں بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا، 70 مسلمان شہید ہوئے، 70 کے قریب زخمی ہوئے، آپ کے چچا سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہوئے، اور بڑی بے دردی کے ساتھ، اور وہ جو وحشی بن حرب تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے اپنے ایک مخصوص انداز کے ساتھ ان کو شہید کیا۔ سیدہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول بتائیے اس سے زیادہ سخت دن بھی آپ کی زندگی میں کبھی آئے؟ اب برداشت کا حال دیکھیے گا ذرا۔ یہاں میرے لیے بھی کھڑے ہو کے کہنا بڑا آسان ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس بات کے متحمل نہیں، طاقت نہیں رکھتے کہ اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ ڈال دے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر ایسے حالات آ جائیں ہو سکتا ہے ہم بھی بھاگ جائیں۔ اب دیکھیں قوم میں سے لوگ چند مسلمان، نبی علیہ السلام تنے تنہا مکہ کے اندر ہیں کہ مکہ والوں نے میری بات نہیں مانی، چلو میں طائف چلا جاتا ہوں، ان کو جا کے اللہ کا پیغام پہنچا دیتا ہوں۔ کوئی مفاد، کوئی مقصد قوم سے، کوئی مطلب، کوئی چاہت کہ مجھے یہاں سے روپیہ پیسہ مل جائے گا، چلو یہاں جانے سے میری کوئی گاڑی بن جائے گی، میرا بنگلہ بن جائے گا، کوئی نہیں، کوئی مفاد نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ وہاں جاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں عائشہ احد سے بھی زیادہ سخت دن میرا طائف میں گزرا تھا، جب ابن عبدیہ لیل وہاں کا جو رئیس زادہ وڈیرا اس کو دین کی تبلیغ کی، ان لوگوں نے اگر وہ انکار کر دیتے جس طرح اہل مکہ نے کیا تھا، جھٹلا دیا ہم نہیں مانتے، تو کوئی اتنی بڑی بات نہ بنتی، جس طرح انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے بھی نہیں مانا، لیکن عائشہ انہوں نے اس سے ایک قدم آگے چلے، انہوں نے میرے پیچھے اوباش قسم کے لڑکے لگا دیے جو مجھے پتھر مارتے تھے، آوازیں کستے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لہو لہان کر دی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری جوتی میرے پاؤں کے ساتھ چپک جاتی تھی خون کی وجہ سے۔ اس دوران میں ایک باغ کے اندر میں نے پناہ لی اور میرے پاس پہاڑوں والا فرشتہ آیا۔ اب دیکھیں یہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب انسان کو ایسے موقع پر کوئی سپورٹ مل جائے نا، پاور مل جائے، آپ کا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ بن جائے، آپ کی برادری اکٹھی ہو جائے، آپ کے موقع ضائع نہیں جانے دیں گے۔ آپ کہیں گے اب آئے گا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اب ان کو پتہ چلے گا کہ اس نے کس آدمی کو چھیڑا ہے، یہ آنے والی 7 نسلوں کو بھی بتائے گا کہ فلاں بندے کو نہیں چھیڑنا۔ ایسا ہی ہے نا، سپورٹ جو مل گئی، لیکن یہاں سپورٹ ملی ہے آسمانی، اور فرشتے کی سپورٹ ملی ہے جو اپنی مرضی سے نہیں آیا، اللہ کے حکم سے آیا، کیونکہ فرشتہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اب اس نے آ کے کہا جی میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، آپ حکم دیجئے،
ابھی اس قوم کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ سکتے تھے نا کہ اب موقع ملا ہے ان کو میں بتاؤں کہ کیسے کسی نبی کو جھٹلایا جاتا ہے. آپ علیہ السلام حکم کر دیتے, اشارہ کر دیتے, قوم ملیا میٹ تھی. لیکن وہ رحمت للعالمین تھے, نبوت والی زبان مبارک سے خیر کے کلمات اور رحمت کے کلمات میں. آپ فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی آنے والی نسل سے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کا نام لینے والے ہوں گے. یہ ہے برداشت, اور یہ روزہ ہم سے یہی کچھ کروانا چاہتا ہے, ہمارے اندر صبر اور برداشت اور تحمل کا مادہ پیدا کرنا چاہتا ہے. اب اگر ہمارے اندر یہ چیز نہ آ سکی, عدم برداشت حد سے زیادہ بڑھ جائے, اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلی بنیادی وجہ علم کی کمی. عدم برداشت جو انسان کے اندر آتی ہے نا, اس کی سب سے بنیادی وجہ ہے علم کی کمی. وہ کیا ہے کہ ہمارے اندر علم ہی نہیں ہے. نہ ہم نے قرآن کا ترجمہ پڑھا, نہ ہم نے سیرت طیبہ پڑھی, نہ ہم نے احادیث مبارکہ پڑھی. نتیجہ بات یہ ہے کہ میں جو ہے نا اپنی بات منوانے والا. دوسری چیز انا پرستی, ضد بازی, ہٹ درمی, کہ میں صحیح باقی سارے غلط, بس میں صحیح ہوں, میں درست ہوں, جو میں نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے, بس اس کے علاوہ اور کسی کی کوئی بات قابل قبول نہیں. حالانکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے نحن مع الدلیل ندور حیث دارت, ہم تو دلیل کا ساتھ دیتے ہیں, جہاں دلیل ہوگی وہاں پہ ہم ہوں گے. اپنی بات کو اگر منوانا چاہتے ہیں آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے, قرآن کی دلیل ہو, حدیث کی دلیل, اور جہاں اللہ اس کے رسول کی بات آ گئی وہاں پہ سر تسلیم خم کر دیں, بات ہی ختم ہے. جو بندہ اللہ اس کے رسول کی بات سننے کے باوجود بھی وہ اس کا جو فن ہے وہ باہر نکلتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ڈنگ ماروں گا, ایسا انسان اللہ کے ہاں معافی مانگے اور اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. نمبر 3, سوشل میڈیا کی اشتعال انگیزی. آج کل بہت ساری آپ نے ایسی باتیں سنی ہوں گی, واقعات سنے ہوں گے. وہ ایک گیم ہے پب جی, اس کو مسلسل کھیلنے والے کس طرح نفسیاتی اور تشدد کا شکار ہو جاتے ہیں. بہت سارے نوجوانوں کے واقعات ملے کہ انہوں نے وہ گیم کھیلتے کھیلتے اپنی پوری فیملی قتل کر دی. یا اس طرح کی ویڈیوز دیکھنی جس میں اشتعال دلایا جاتا ہے, جس میں جناب ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھالا جاتا ہے اور مارو پکڑو دبا دو, اس طرح کی باتیں اور گفتگو سن کر انسان کے اندر عدم برداشت پیدا ہو جاتی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں فیس بک پہ بھی بہت ساری پوسٹیں لگتی ہیں اور 1 منٹ سے پہلے جناب وہ چوہے باہر آتے ہیں اور ایسے ایسے کومنٹ اور اپنی اپنی آراء کا اظہار کرتے ہیں کہ جیسے پوری دنیا کا دین کا علم ان کے سینے کے اندر موجود, باقی تو سارے جاہل ہی پیدا ہوئے. اس لیے یہ بڑا خوفناک خاموش زہر ہے عدم برداشت, جو انسان کا کباڑہ کر کے رکھ دیتا ہے. آئیے اس روزے کے ذریعے اس زہر کو ختم کریں اور اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرنے کی کوشش کریں. آپ دیکھیے گا کہ زندگی کیسے پھول جیسی ہلکی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.